دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ دوسروں کی طرح جذبات ایکسپریس کیوں نہیں کرتے؟ جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا دل ہے جو باقی سب کے دلوں سے اتنا مختلف ہے؟ سوال یہ ہے، اگر آپ کا مون سائن ہے ایکویریس تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بلیسنگ ہے یا چیلنج؟ کیا یہ آپ کو لوگوں سے دور کرتا ہے یا اور بھی گہرا بنا دیتا ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں ایکویریس مون کے وہ راز جنہیں جان کر آپ اپنے انر ورلڈ کو نہ صرف سمجھ سکیں گے بلکہ اس پر فخر بھی کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں ایکویریس مون کوئی عام ایموشنل بلیو پرنٹ نہیں، یہ ایک کائناتی اناملی ہے۔ خوش آمدید دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو سائنس اردو، وہی جگہ جہاں ہم ستاروں، سیاروں اور سائنس کے چھپے راز سامنے لاتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ہفتے فریش اسٹرالوجی انسائٹ سب سے پہلے مل سکے۔ آج ہم ڈائیو کریں گے ان لوگوں کی زندگی میں جن کا چاند ایکویریس میں ہے، یعنی وہ لوگ جن کا دل روایتی جذباتی راستوں پر نہیں چلتا بلکہ اپنی ہی دنیا کریٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ ایموشنل باغی ہیں، انٹلیکچوئل ڈریمرز ہیں اور ان کی انر ورلڈ کسی اور سے نہیں ملتی۔ تو چلیے دوستو، سفر کرتے ہیں اس فیسینیٹنگ ایموشنل لینڈسکیپ کا۔ بات کرتے ہیں کہ مون سائن ہوتا کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مون سائن کیا کرتا ہے۔ مون ہمارے اندر کے ایموشنز، انسٹنکٹس، ہیبٹس اور کمفرٹ زون ریپریزنٹ کرتا ہے، اور وہ جس پر ہم بے دھیانی میں چلتے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے جو ہم دنیا کو نہیں دکھاتے بلکہ صرف تنہائی یا ٹرسٹڈ لوگوں کے سامنے ریویل کرتے ہیں۔ اب اگر یہ مون ایکویریس میں ہو تو ایکویریس کیا ہے؟ یہ ایئر سائن ہے، رولڈ بائی یورینس، اور کلاسیکل ایسٹرولوجی میں سیٹرن۔ یہ سائن آزادی، بغاوت، یونیکنس، سوشل کازز اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ کا نمائندہ ہے۔ جب چاند اس مقام پر آتا ہے تو انسان کی جذباتی دنیا باقی سب سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ یہ دل روایتی راستوں پر نہیں چلتا، یہ مختلف سوچتا ہے، مختلف محسوس کرتا ہے اور مختلف ہی ایکسپریس کرتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکویریس مون والے لوگ کولڈ یا ان ایموشنل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جذبات کو سپریس نہیں کرتے بلکہ انہیں انالائز کرتے ہیں۔ یہ دل سے زیادہ دماغ سے فیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی قریبی دوست سے جھگڑا ہو جائے تو باقی سائنز فوراً ایموشنل ہو کر رونا دھونا شروع کر دیں گے یا غصے میں جواب دیں گے، لیکن ایکویریس مون والا فوراً خود سے کہے گا، چلو یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کی جڑ کہاں ہے، کیا واقعی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے یا صرف مس انڈرسٹینڈنگ۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جہاں باقی لوگ جذبات میں ڈوب جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ لاجیکل رہ کر حل نکالتے ہیں۔ یہ کوالٹی انہیں پرابلم سولور، بیسٹ ایڈوائزر اور ان بائسڈ تھنکر بناتی ہے۔ دوستو، ایک اور بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ایکویریس مون والے لوگ اکثر فرینڈشپ کو رومانس پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایموشنل سیٹسفیکشن زیادہ تر پلاٹونک تعلقات میں ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا اصل مقصد کسی بڑے گروپ یا کاز کے ساتھ جوڑنے میں دیکھتے ہیں۔ انہیں ایسے تعلقات میں سکون ملتا ہے جہاں فریڈم بھی ہو اور ایکوالٹی بھی۔ رومانٹک ریلیشن شپ میں یہ پارٹنر سے سپیس چاہتے ہیں، فرینڈشپ چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر شیئرڈ ویژن چاہتے ہیں۔ اگر پارٹنر ان کا بیسٹ فرینڈ نہ ہو تو یہ تعلق زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس لیے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں، میرا پارٹنر وہی ہے جو پہلے میرا بہترین دوست ہے۔ ایکویریس مون والوں کا ایک اور راز ہے ان کی بغاوتی نیچر۔ یہ لوگ ایموشنل نارمز کو فالو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، اگر سب لوگ کسی شادی یا پارٹی میں اوورلی ایموشنل ہو رہے ہیں تو یہ ڈسٹنس پر کھڑے ہوں گے، آبزرو کریں گے اور سوچیں گے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔
اگر سب لوگ کسی بات پر ایگری کر رہے ہیں تو یہ اکثر ایک ایسا سوال اٹھا دیں گے جو سب کو کنفیوز کر دے گا۔ ان کے لیے انفرادیت سب سے بڑی پرائورٹی ہے۔ انہیں کسی ایموشنل کیج میں بند نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی یونیکنیس انہیں ویژنری بناتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو نئے آئیڈیاز دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہر طاقت کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ ایکویریس مون والے کبھی کبھی اتنے زیادہ ڈیٹیچڈ ہو جاتے ہیں کہ لوگ انہیں سرد دل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ عقل کے ذریعے پروسیس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ کیئر نہیں کرتے۔ کبھی کبھی یہ اپنی فیلنگز کو اتنا سپریس کر دیتے ہیں کہ ڈپریشن یا اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر انر کنفلکٹ میں رہتے ہیں۔ کیا میں اپنی فریڈم کو بچاؤں یا کسی کے ساتھ گہرا تعلق بناؤں؟ یہی سوال ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایموشنل ڈیلیما بن جاتا ہے۔ اب ذرا ان کی طاقتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا مون سائن ایکویریس ہے تو آپ میں یہ کوالٹیز لازمی ہوں گی۔ انبائزڈ تھنکنگ، آپ ہر مسئلے کو نیچرل انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویژنری مائنڈ سیٹ، آپ کا دل مستقبل کے خواب دیکھتا ہے۔ ہیومنٹیرین اسپرٹ، آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فریڈم لور، آپ ایموشنل انڈیپینڈنس چاہتے ہیں اور اپنی انفرادیت پر فخر کرتے ہیں۔ یونیک پرسپیکٹیو، آپ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں اور اکثر وہ سولوشنز نکالتے ہیں جو باقی لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے۔ اگر آپ کا مون سائن ایکویریس ہے تو یہ چند ٹپس آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گی۔ اپنی یونیکنیس کو امبریس کریں، اسے ویکنیس نہ سمجھیں۔ اپنے پارٹنر اور قریبی لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو ایموشنل سپیس چاہیے، ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہے۔ بیلنس رکھیں، صرف دماغ پر نہ چلیں، کبھی کبھار دل کی بھی سن لیں۔ اپنے سوشل کازز کو ضرور پرسیو کریں، کیونکہ یہ آپ کی ایموشنل سیٹسفیکشن کا بڑا ذریعہ ہے۔ میڈیٹیشن اور جرنلنگ جیسی پریکٹسز اپنائیں تاکہ آپ اپنے دل کی آواز بہتر طریقے سے سن سکیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا کائناتی سفر۔ اگر آپ کا مون سائن ہے ایکویریس، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جذبات کو الگ انداز میں جیتے ہیں۔ یہ ڈیٹیچڈ بھی ہوتے ہیں اور ویژنری بھی۔ یہ دوستانہ دل رکھتے ہیں اور دنیا کو بدلنے کا خواب بھی۔ یاد رکھیں، ایکویریس مون کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے۔ یہ آپ کو باقی سب سے الگ کرتا ہے، اور یہی یونیکنیس آپ کی اصل طاقت ہے۔ کیا آپ کا مون سائن بھی ایکویریس ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی ایسی سچویشن فیس کی ہے جہاں آپ کے جذبات دوسروں سے بالکل مختلف تھے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں کسی اور زوڈیک مسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دل اور دماغ دونوں کو سنتے رہیے، اور یاد رکھیں، ستارے راستہ دکھاتے ہیں، منزل ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔